بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں رضوان گلزئی اور میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں. سر مطلب تو بہت کلیئر بات ہے, علی امین گنڈا پور کے گروپ کے کچھ اکاؤنٹس ہیں جو شروع دن سے سہیل آفریدی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. وہ ان کا سوال ٹھیک ہے, کچھ ورکرز بھی یہ کہتے ہیں کہ لائے عمل دیں, لیکن یہ جن اکاؤنٹس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں یہ ایک ڈیلیبریٹ موو ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی 8 سے 10 اکاؤنٹس نے ابھی سہیل آفریدی صاحب کی تقریر ختم نہیں ہوئی تھی مکمل کہ ٹویٹس آنا شروع ہو گئے کہ لائے عمل کہاں ہے, لائے عمل کیوں نہیں دیا, کیا لائے عمل ہے. یعنی یہ بات ابھی مسلم لیگ نون نے بھی نہیں کی, پیپلز پارٹی نے بھی نہیں کی, جو ٹاؤٹس ہیں ان کے اکاؤنٹ سے بھی نہیں آئی, ان کے اپنی صفوں سے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی لائے عمل کہاں پہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نیک نیتی سے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لائے عمل نہیں دے رہے تو وہ پہلے پورا جلسہ تو سنے نا کہ اس میں گفتگو کس طرح کی ہوئی ہے. اس میں کلیئرٹی کے ساتھ بات کر رہے ہیں جنید اکبر صاحب بھی, شفیع جان صاحب بھی اور سہیل آفریدی صاحب بھی, سب بڑی کلیئرٹی سے بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کال دینے کا اختیار محمود حسین چکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو دیا ہے. اگر کسی نے لائے عمل کا پوچھنا ہے تو ان دونوں سے پوچھے. کیٹیگوریکل جنید اکبر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ کے پی مکمل طور پر تیار ہے, سہیل آفریدی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ کے پی مکمل طور پر تیار ہے. باقی گورنر راج کے حوالے سے انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ اگر گورنر راج لگے گا تو کوئی مشاورتی میٹنگ نہیں ہوگی, بلکہ انہوں نے گورنر ہاؤس کی گھیراؤ کی کال دے دیا. بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بھی اس وقت ایسے لوگ ہیں جو میٹر کرنے والے ہیں, جو گورنر راج میں حصہ بنیں گے, وہ اپنے گھروں سے نہ نکلنے پائیں. تو گورنر راج کے حوالے سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائے عمل انہوں نے دے دیا. اس میں جنید اکبر کی گفتگو بڑی اہم اس حوالے سے تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم سہیل آفریدی کی غیر مشروط طور پر اس کے ساتھ کھڑے ہیں. یعنی کچھ کوششیں ہو رہی تھی سہیل آفریدی کے حوالے سے, پارٹی کے اندر اختلافات کی خبریں بھی سامنے آئیں اور خبریں چلوائی بھی گئیں, اور یہ تاثر بنایا گیا کہ شاید وہاں پہ کوئی ان کے درمیان ڈفرینسز ہیں. لیکن یہ اعلان ان کی طرف سے کہ گھیراؤ کیا جائے, اس کا مطلب ہے کہ اس معاملے میں تو کم از کم وہ اکٹھے ہیں. بالکل اس معاملے میں بھی اکٹھے ہیں اور اس میں بھی اکٹھے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب نے آج ذکر بھی کیا, اور میں بڑی ڈیٹیل سے جو سہیل آفریدی صاحب, علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود حسین چکزئی صاحب کے درمیان ہونے والی میٹنگ ہے اس کی اندرونی کہانی میں مکمل طور پر بیان کر چکا ہوں. میں نے میں خیال کو آدھے گھنٹے کا ولاگ کیا تھا. میں نے ایک چیز بتائی تھی کہ اس میٹنگ میں کیا ہوا ہے, اور میں نے اس میں یہی خبر دی تھی کہ سہیل آفریدی نے ان کو کہہ دیا ہے کہ ہم مکمل طور پر تیار ہیں, آپ ہمیں کہیں گے کہ آپ کے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہے, آپ نے ڈی چوک پہنچنا تو ہم تیار ہیں. تو بھائی اور کیا مطلب, اب دیکھیں نا کہ کچھ پی ٹی آئی کے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر اکاؤنٹس جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سہیل آفریدی جو ہے نا وہ فوری طور پہ ڈی چوک کی کال دے دیں. بھائی جب عمران خان نے منع کیا ہوا کہ آپ نے بھی ڈی چوک کی کال نہیں دینی, جب عمران خان کی بہن نورین نیازی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان نے روکا کہ گولی چلے گی, کوئی کال نہیں دی, تو آپ بجائے اس کے کہ آپ اس تقریر میں جو ہونے والی اہم چیزیں ہیں ان کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں, اپنی صفوں سے لوگ کہہ رہے ہیں لائے عمل نہیں دیا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جلسہ پورا سنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر میں کہہ رہا ہوں کہ نیک نیتی سے بھی کر رہا ہے کوئی, تو پھر ایسے کچھ ورکرز, جینوئن ورکرز کا یہ خیال ضرور ہے. مطلب آپ لوگوں سے بات کریں تو لوگ کہہ رہے تھے لائے عمل ڈی چوک والے کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی لائے عمل دو ہم تیار ہیں, لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ وجہ تو دیکھیں نا, عمران خان صاحب کیٹیگوریکل ان کا بیان ایک آ چکا, ان کی بہن نورین نیاز صاحبہ بتا چکی ہیں, جو اے این اے کو انہوں نے انٹرویو دیا کہ عمران خان نے کہا کہ گولیاں ماریں گے. اور یہ کچھ مطلب مسئلہ یہ ہے کہ ایک ورکر ہے, اس کے تو ٹویٹر پہ وہ 10 ٹویٹس کر دے گا کہ لائے عمل دو, لائے عمل نہیں دے رہے, لیکن اس کو یہ اندازہ ہے کہ جب بھی لائے عمل دیا جائے گا اور کال دی جائے گی تو لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کا بوجھ کس کے کندھوں پر ہوگا؟ عمران خان اور اس قیادت کے کندھوں پر ہوگا جو کال دیں گے. لوگوں کی جانیں جائیں گی, خدا نہ خواستہ جائیں گی, تو وہ ان کے اوپر ایک بوجھ ہوگا. اور یہی وجہ عمران خان نے کال دی تھی, ورنہ دے دیتے نا. 4 اکتوبر کو ملاقات ہوئی, پھر اس کے بعد 29 اکتوبر کو ملاقات ہوئی. بالکل کال دے دیتے, نہیں دی انہوں نے. اور وہ کال انہوں نے اس لیے, اور پھر جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, محمود حسین چکزئی صاحب اور سہیل آفریدی صاحب کی ایک ملاقات ہوئی تھی اڈیالہ کے باہر, جب جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات انہوں نے دھرنا دیا تھا. ادھر جو ملاقات ہوئی تھی اس کی بھی میں نے اندرونی کہانی ساری بتائی تھی, ٹویٹس بھی میرے موجود ہیں. اس میں ایک پی ٹی آئی کی خاتون رہنما ہیں, انہوں نے اس میٹنگ میں یہ کہا کہ میں آپ کو کیٹیگوریکل یہ بتانا چاہتی ہوں کہ عمران خان کے حکم کی حکمت دولی ہو گئی ہے, عمران خان کے حکم پہ عمل نہیں ہوا, اور عمران خان نے حکم دیا تھا کہ اگر 15 نومبر تک مجھ سے ملاقات نہیں کروائی جاتی آپ نے کال دے دینی ہے. میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ عمران خان کی بات پہ عمل درآمد نہیں ہوا, پھر نہ کہنا کہ میں نے بتایا نہیں تھا. میں نے پھر چیک کیا سہیل آفریدی صاحب کے قریبی لوگوں سے, میں نے کہا, انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی صاحب کو پہلے بھی یہ بات ان تک پہنچی تھی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ 15 نومبر تک مجھ سے ملاقات نہیں کرا تو آپ نے کال دے دینی ہے. تو سہیل آفریدی نے علیمہ خانم صاحبہ سے پوچھا, عظمیٰ خان صاحبہ سے پوچھا, نورین نیازی صاحبہ سے پوچھا, انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. سلمان راجہ صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور پھر جب بہنوں کی 2 دسمبر کو ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے, تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہ بہن کی ملاقات ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نے نہیں کہا تھا, ورنہ خان صاحب کہتے ہیں نا نہیں, ٹھیک ہے, تو خان صاحب کال نہیں دے رہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ
پی ٹی آئی نے کیرٹ اینڈ اسٹک دونوں چیزیں سامنے رکھ رہی ہے. انہوں نے کیا کہا سہیل آفریدی نے کہ عمران خان نے کال دینے اور مذاکرات دونوں اختیار جو ہے وہ محبوب اللہ چکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو دیے. انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو یقین دہانی کرا دی ہے, آج پھر اسٹیج سے ان کو پیغام دیتا ہوں کہ ہم تیار ہیں, آپ دیں کال. تو اگر تو لائے عمل سے مراد آپ کا ڈی چوک ہے تو اس وقت تحریک انصاف کے اندر میں آپ کو ایک چیز عرض کروں کہ تحریک انصاف کے اندر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ ڈی چوک پہنچیں, ان کے بارے میں تحریک انصاف کے اندر تاثر یہ ہے کہ وہ کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, اور ان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ حکومت یہ خود پرووک کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی نکلے حکومتی وزراء نے خود بھی یہ کہا نا, نکلے ڈی چوک آئیں, اور تاکہ مرید کے اور ڈی چوک جیسا 26 نومبر جیسا سانحہ کیا جا سکے. اور کیونکہ ایک ایسے وقت میں جب امریکہ کے ساتھ اس وقت سب سے زیادہ دنیا میں اسرائیل کے بعد اگر کوئی حکومت یا ملک کو قریب, ملک تو آپ نہیں کہہ سکتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ملک کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, عوام ملک تو عوام کا ہے نا, ہمارا ہے. تو اگر اس وقت نیتن یاہو کے بعد اگر کوئی حکومت ٹرمپ کے قریب ہے تو وہ پاکستان کی حکومت ہے, کیونکہ نوبل پرائز کے لیے ٹرمپ کو پہلے شہباز شریف نے نامزد کیا, پھر نیتن یاہو نے کیا, اور دوسری اگلے نوبل پرائز کے لیے بھی شہباز شریف نے ان کو نامزد کر دیا. آپ اندازہ لگائیں, اور شہباز شریف نے جس طرح کی ان کی خوشامدیں کی اور یہ وہ, تو پریشر کوئی نہیں ہے, پریشر کوئی نہیں ہے. امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے, ابراہیم ایکارڈ, ان چیزوں کے اوپر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جان بوجھ کے تحریک انصاف کو پرووک کیا جا رہا ہے کہ تاکہ تحریک انصاف ڈی چوک آئے, دوبارہ گولی چلے اور سہیل آفریدی بھی فارغ ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو لیکن علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود اللہ چکزئی صاحب کا خیال یہ ہے کہ اس بار ہم نے جو ہے وہ کچے پاؤں نہیں رکھنے, غلطی کا موقع نہیں دینا. اور ان کا پلان جو بن رہا ہے نا وہ یہ بن بھی نہیں رہا ڈی چوک والا. ان کا پلان اس بار بہت سارے شہروں میں مکمل طور پر سڑکیں بلاک کرنا اور مکمل لاک ڈاؤن اور محاذ کھولنا, ان چیزوں پہ ان کی تیاریاں ہیں. اور ابھی وہ پنجاب پہ فوکس کرنے جا رہے ہیں اور پنجاب کو ایکٹیو کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جو لوگ دیکھیں, آپ نے نہیں دیکھا ہوگا پچھلے 2 مہینے میں کہ میں نے کسی ولاگ میں کہا ہو کہ جی لائمل نہیں دے رہے کہ ڈی چوک کے والے سے. ہاں یہ بات تو میں تنقید کرتا ہوں کہ پولیٹیکلی یہ نہیں کر رہے, اکانومی پہ بات نہیں کر رہے. آپ دیکھیں نا کہ آج ہم جا رہے تھے تو میں آپ کو اور سمیع ابراہیم صاحب کو یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک فرانسیسی ادارے کی رپورٹ ہے جو کہتے ہیں کہ پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ اس وقت عوام کے نزدیک مہنگائی ہے, نمبر 2 بے روزگاری ہے, جس سے وہ روزانہ افیکٹ ہو رہے ہیں. ان دونوں چیزوں پہ تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے؟ کہیں نہیں کھڑی. صحیح بات. اور جو ٹیکسٹائل ملز اونرز ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, تاجر پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی پی ٹی آئی نظر نہیں آ رہی. ان کے ٹرانسپورٹرز پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تو جتنے اس وقت جو مسائل تو ہیں, اچھا تو وہ ہم تنقید کرتے ہیں, لیکن میں کون ہوتا ہوں تحریک انصاف کو کہنے والا کہ ڈی چوک کی کال دو؟ میں کون ہوتا ہوں بھائی بات یہ ہے کہ ڈی چوک کی کال وہ دیتے ہیں اور اللہ نہ کرے ایک انسان کی بھی جان چلی جاتی ہے. کیا وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے؟ کیا وہ کسی بہن کا بھائی نہیں ہے؟ کیا اس کی فیملی نہیں ہے؟ وہ اگر وہ میریڈ ہے تو اس کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ تو یہ دیکھیں نا, یہ جو اس طرح سے پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ لوگ, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو پلانٹ کیا گیا تحریک انصاف کے اندر, ان کو پلانٹ کیا گیا ہے, ان کو اسپیس بھی دی جاتی ہے کہ تم ہمیں گالیاں دے لو, وہ ان کو اتنی اسپیس دے کے ان سے کام لیا جاتا ہے کہ تم مطلب پہلے وہ گالیاں دیتے ہیں فوج کو, وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں جس سے اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ یہ بڑا جنون ورکر ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کے ہیرو بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں بہت سارے نام ہیں. اچھا ہیرو بنا کر اب پھر وہی جو ہیرو بن گئے عوام کی نظر میں اور پی ٹی آئی کی نظروں میں, انہوں نے ابھی جلسہ ختم نہیں ہوا اور انہوں نے لائبل کیوں نہیں دیا, لائبل دو, ڈی چوک. بھائی آپ یہ بات جب وہ کیٹیگوریکل کہہ رہے ہیں کہ یہ اعلان جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بہنیں کیوں نہیں بیان دیتی ایسا کوئی کہ کچھ نہیں ہو رہا؟ سہیل آفریدی کو, عمران خان صاحب کا جو لاسٹ پیغام ہے سہیل آفریدی کے بارے میں وہ کیا ہے؟ یہ ٹویٹ تھی نا کہ لائمل نہیں دیا, یہ کس کے خلاف تھا؟ سہیل آفریدی کے خلاف تھا. اس سہیل آفریدی کے بارے میں جس کے بارے میں عمران خان کا لاسٹ ٹویٹ موجود ہے, جس میں عمران خان نے 4 بار اس کی تعریف کی ہے کہ وہ میرا سب سے بااعتماد کھلاڑی ہے, زبردست کھیل رہا ہے, میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. اور اگر وہ کال نہیں دے رہا تو ان کی بہنوں کو سب سے زیادہ مسئلہ ہونا چاہیے. ہاں, ان کی بہنوں کو مسئلہ ہونا چاہیے, خان صاحب کو مسئلہ ہونا چاہیے کہ وہ کال نہیں دے رہا. تو یہ اصل میں تحریک انصاف کو, جو اس وقت تحریک انصاف کو مسئلہ ہے وہ ان کا انٹرنل تنظیمی کرائسس, ان کا اندرونی جو میکنزم نہ ہونا, اندرونی طور پہ ایک نظم نہ ہونا, اندرونی لڑائیاں, ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچنا, ایک دوسرے پہ الزامات لگانا, اور پھر ان کے سوشل میڈیا کے اوپر وہ لوگ جنہوں نے پبلک میں یا پی ٹی آئی کے لوگوں میں اپنی ساکھ بنا لی ہے کہ بڑے جنون ہیں, اور پھر وہ اس طرح سے کہ جلسہ ختم نہیں ہو اور یہ کہ جی سہیل آفریدی نے لائمل نہیں دیا.
تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں پی ٹی آئی کے اندر یہی ہے کہ یہ پلانٹ کیے گئے ہیں اور یہ پلانٹ کر کے اور ان کو یہ مطلب کہا گیا تو ایسے موقع کے لیے رکھا گیا. تو بہرحال یہ بات تو ہے کہ سہیل آفریدی پہ دباؤ بڑھ رہا ہے اور آج شفیع اللہ جان نے تو یہ کہا کہ جی لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, سہیل آفریدی صاحب لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. شفیع اللہ جان کی تقریر بڑی ڈسکس ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ, بہت ڈسکس ہو رہی ہے اور ٹوٹس بہت زیادہ ٹویٹس کر رہے ہیں. دیکھیں بہت خطرناک جملے تھے شفیع جان, جنید اکبر, علی اصغر صاحب اور سہیل آفریدی کی تقریروں میں. بہت سخت تقریریں تھیں. باقی کیونکہ پشتوں میں موسٹلی تقریریں تھیں تو پشتوں میں آتی نہیں ہیں, یہ ہمارا ایک مسئلہ ہے اور کوشش تو کر رہے ہیں لیکن ظاہر ابھی ٹائم لگے گا. تو بہرحال دباؤ سہیل آفریدی پر پڑ رہا ہے اور یہ جو اصل جو میں اس میں بات کرنا چاہتا تھا وہ یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں لائحہ عمل انہوں نے دے دیا, کلیئر لائحہ عمل دے دیا ایک گورنر راج کے حوالے سے اور مارچ کے حوالے سے کہ ہم ڈی چوک کے لیے تیار ہیں. ہم ہر تو یہ اس کے علاوہ لائحہ عمل کیا ہے؟ وہ بندوق لے رہے ہیں کہ یہ بندوق میں نے اٹھا لی, میں تیار ہوں, کیا کریں؟ تو یہ بہرحال ہے چیز. کوہاٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا جلسہ کیا, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے خطاب کیا اور آج کا خطاب ان کا ڈفرینٹ تھا. میں اور صدیق جان صاحب اور سمیع ابراہیم صاحب کوہاٹ جلسے میں موجود تھے اور رائٹ فرام دا اسٹارٹ ٹل دی اینڈ اس جلسے کو کور کیا. وہاں لوگوں کے جو ریئیکشن تھا وہ جو اسٹیج سے باتیں ہو رہی تھی اور جو لوگوں کی باتیں تھیں وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ تھی. تو اس کو تفصیلی ذرا آج کے دن کو ڈسکس کرتے ہیں. صدیق جان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پہلے تو جلسے کے جو مناظر تھے, جو جلسے میں شرکاء تھے, ایک تو یہ کوہاٹ کا جلسہ تھا اور میسو نمبرز تھے, جگہ بہت بڑی تھی, اس کے باوجود باہر بھی لوگ موجود تھے. تو ویسے پی ٹی آئی کے جلسوں میں نمبرز تو اب قابل ذکر نہیں رہے, لیکن جو وہاں پہ آپ نے ظاہر ہے لوگوں سے ملے بھی, سینکڑوں لوگوں سے بات بھی کی اور پھر وہاں جو لیڈرشپ کی تقریریں ہیں, تو اوور آل کیسے سم اپ کرتے ہیں آپ؟ کوہاٹ میں بھی لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ بہت زیادہ تھے. آپ نے دیکھا کہ میرا خیال ہے کہ جب سے سہیل آفریدی صاحب آئے ہیں اور جلسوں کی سیریز ایک شروع ہوئی ہے تو میرا خیال ہے اگر کسی ایک جلسے میں سب سے زیادہ ڈی چوک کے نعرے لگے ہیں تو وہ آج کوہاٹ میں لگے ہیں. یعنی پشاور میں بھی اتنے نعرے ڈی چوک کے نہیں لگے جتنے آج کوہاٹ میں لگے ہیں. اور واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں وہ ان کا ٹمپریچر جو اسلام آباد کال کے حوالے سے وہ بہت ہائی ہے اور کوئی خوف نہیں ہے. وہ جو ایک پرسیپشن تھی نا یا ہے کہ بہت زیادہ خوف ہے, کے پی میں تو خوف بالکل نظر نہیں آتا. دوسرا آپ نے بھی دیکھا کہ جلسہ گاہ میں جب سہیل آفریدی صاحب کی تقریر سے پہلے میں نے بھی ایک ویڈیو بنائی جس ویڈیو میں میں نے جلسہ گاہ کے باہر سڑک پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو دکھایا اور پھر پارکنگ ایریا میں کھڑے ہوئے لوگوں کو دکھایا. کتنی بڑی تعداد میں لوگ جلسہ گاہ کے باہر موجود تھے. اور وہ جو ویڈیو میں نے لگائی اس میں آپ دیکھیں کہ دیوار کے اوپر, جلسہ گاہ کی دیوار کے اوپر بھی لوگ موجود تھے. اور پھر اندر سے جا کے آپ نے ویڈیو بنائی, پھر آپ نے لوگوں کے نکلنے کی ویڈیو جیسے آپ نے پشاور جلسے میں بنائی تھی وہ بنائی تھی. تو ایک تو ظاہر ہے جو بھی جلسے ہو رہے ہیں اس میں یہ چیز دیکھی جا رہی ہے بہرحال کہ لوگ کتنے ہیں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ میٹر نہیں کرتے. اصل میں تو یہ ہے کہ اسٹیج کے اوپر ہونے والی تقریروں میں لب و لہجہ کیا ہے وہ میٹر کرتا ہے, وہ بہت ہی زیادہ سخت. اور میرا خیال ہے جو ڈی اے ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد پشاور والا جلسہ تھا میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ سخت جملے تھے, اس سے بھی سخت جملے آج اسٹیج سے استعمال کیے گئے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب نیچے کھڑے ہوئے کارکن جس طرح سے نعرے لگا رہے ہیں اور جس طرح سے وہ مطالبات کر رہے ہیں تو پھر وہ ان کی جو انرجی ہے, ان کا جو جذبہ ہے وہ اس کو وہ ریفلیکٹ ہو رہا تھا کسی حد تک اسٹیج سے. اچھا یہ ہے کہ اب بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں جی لائحہ عمل نہیں دیا. اچھا تحریک انصاف کے اپنے بھی کچھ لوگ بات کر رہے ہیں. اچھا میں حیران ہوں, تحریک انصاف واقعی تحریک انصاف کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے. تحریک انصاف کے اپنے اندر ہی ان کے دشمن موجود ہیں. صحیح ہے جی, ایک اچھا پاور شو تھا اور obviously وہاں پہ کوہاٹ میں شہریار آفریدی صاحب کا یہ حلقہ ہے اور ساتھ جو آفتاب عالم اور داؤد خٹک اور داؤد افریدی اور شفیع اللہ جان صاحب. شفیع اللہ جان صاحب نے ویسے بڑا امپریس کیا ہے جی, اس طرح کی انہوں نے گرو کیا ہے, ایوالو کیا ہے, میڈیا کو یار زبردست گفتگو کرتے ہیں. اور آج جو انہوں نے تقریر کی ہے وہ بڑی بالکل ایسے ہی ہے. میں ایک چیز شروع میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا, یہ یار محمد نیازی جو ہیں یہ ڈیجیٹل میڈیا دیکھتے ہیں کہ بھی گورنمنٹ کا اور بڑے زبردست عمران خان کے کھلاڑی ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ شروع میں ذکر کرنا چاہیے, میں چلے اپنے بلاگ میں شروع میں ذکر کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی قیادت میں صرف 10 سال 2013 سے 2022 میں کے پی میں 15 پبلک یونیورسٹیز قائم کی. 1947 سے اب تک خیبر پختونخوا میں کل 34 پبلک یونیورسٹیز بنی ہیں, جن میں سے تقریباً آدھی یعنی 15 یونیورسٹی صرف عمران خان کی حکومت میں قائم ہوئی.
یہ وہ کام ہے جو ماضی کی تمام حکومتیں 66 برس میں کر سکیں، یعنی صرف 19 یونیورسٹیز. وہی عمران خان نے صرف 10 سالوں میں 15 نئی پبلک یونیورسٹیز بنا کر دکھایا. یہی وجہ ہے کہ کے پی کے عوام عمران خان کی دیوانی ہے اور اس پر تیسری دفعہ بھرپور اعتماد کیا ہے. انشاءاللہ یہ اعتماد قائم رہے گا. اس کی تفصیلات انشاءاللہ بہت جلد. اسٹے ٹیون. یہ ہے 15 انڈر پاسز بناتے تو ترقی سمجھی جاتی ہے. ہاں سریا ٹھونکتے اور سیمنٹ Solution ٹھونکتے، بنتا. ہاں تو پھر پتہ چلتا. چلیں جی، یہاں اس وقت خیر پنجاب میں بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے. نئے پل، نئے انڈر پاسز، لائٹیں اور زبردست 83 ارب روپے کے صرف اسلام آباد میں پروجیکٹس منظور ہوئے ہیں اور 15% کے حساب سے اگر لگا لیں تو معاملہ کہاں جاتا ہے. بہرحال آج کوہاٹ کے جلسے کی ہم نے آپ کو اپڈیٹ دی ہے. مزید جو اپڈیٹس ہوں گی وہ شیئر کرتے رہیں گے.